سوال نمبر 1، کیا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے ہاں، بی نہیں، سی اور بھی بیٹے تھے، ڈی اور بھی بیٹیاں تھیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے ہاں، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 2، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محمد نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے آپ کی والدہ نے، بی آپ کے والد نے، سی عبد المطلب نے، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی عبد المطلب نے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محمد نام عبد المطلب نے رکھا تھا۔ سوال نمبر 3، تاریخ اسلام کی پہلی جنگ کا کیا نام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جنگ بدر، بی جنگ احد، سی جنگ یمامہ، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے جنگ بدر۔ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ سوال نمبر 4، وہ کون سا پانی ہے جس کی ایک بوند پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگتی؟ آپ کے آپشن ہیں اے آب زمزم، بی حوض کوثر کا پانی، سی ابصار کا پانی، ڈی دریائے نیل کا پانی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی حوض کوثر کا پانی۔ حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد دوبارہ پیاس نہیں لگتی۔ سوال نمبر 5، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے آخر میں کون سا جانور داخل ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ہاتھی، بی گھوڑا، سی گدھا، ڈی شیر۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی گدھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کتنی لمبائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 200 گز، بی 400 گز، سی 500 گز، ڈی 600 گز۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 500 گز۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 500 گز کی تھی۔ سوال نمبر 7، حضرت داؤد علیہ السلام کون سا کام کرتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے لوہار کا، بی کھیتی کا، سی پھلوں کا، ڈی کپڑوں کا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے لوہار کا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار کا کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 8، پوری کائنات کی قسمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے کاغذ پر، بی لوح محفوظ پر، سی بیت المعمور پر، ڈی عرش پر۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی لوح محفوظ پر۔
پوری کائنات کی قسمت لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 9، اللہ تعالیٰ کس انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے چور کی، بی بے نمازی کی، سی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، ڈی ظالم کی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے۔ سوال نمبر 10، سب سے پہلے کون سے نبی نے انگور کی کھیتی کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام نے، بی حضرت شیش علیہ السلام نے، سی حضرت نوح علیہ السلام نے، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے انگور کی کھیتی کی تھی۔ سوال نمبر 11، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اذان دی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 1 مرتبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ اذان دی تھی۔ سوال نمبر 12، بلی کے راستہ کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بیماری آتی ہے، بی غریبی آتی ہے، سی کام بگڑ جاتے ہیں، ڈی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی کچھ نہیں ہوتا۔ بلی کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13، پیشاب بار وارانہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے کالے جادو کی، بی جنات کی، سی بیماری کی، ڈی برے وقت کی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وار وار پیشاب آنے سے کون سی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ تو وار وار پیشاب آنے سے بیماری کی علامت ظاہر ہوتی ہے، یعنی مثانے کی کمزوری۔ مثانے کی کمزوری سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ اگر آپ اس پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 نسخے اپنانے ہوں گے، یعنی آپ کو 100 گرام گڑ لینا ہے، 100 گرام اجوائن اور 100 گرام کالے تل۔ ان تینوں کو مکسی میں پیس کر اس کا چورن بنا لیں اور شام کو سوتے وقت 1 چمچ یعنی 6 گرام گنگنے پانی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی 1 مہینے میں آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ سوال نمبر 14، کیا عورتیں مسجد میں بیٹھ کر امتحان دے سکتی ہیں؟ ناظرین اکرام، خواتین کو مسجد میں مطلق جانا منع ہے جب نماز جیسی عبادت کے لیے حالات حاضرہ کے پیش نظر نہیں جا سکتی ہیں تو مسجد میں جا کر امتحان کیوں کر دے سکتی ہیں؟ ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ دور میں بعض جگہ مثلاً خواتین کے لیے اسلامی عقائد اور احکام کی تعلیم کی خاطر عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز و جماعت ادا کرنے کی اجازت دی گئی، بلکہ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں رکنے سے منع بھی فرمایا، لیکن خود رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جہاں تک ممکن ہو مخفی مقام پر اور چھپ کر نماز پڑھنے کو پسند فرمایا، اور اسے ان کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ فضیلت اور ثواب کا باعث بتایا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خاتون کمرے میں نماز پڑھے یہ صحن کی نماز سے بہتر ہے، کمرے کے اندر چھوٹی کوٹھری میں نماز پڑھے یہ
कमरे की नमाज से बेहतर है। नाज़रीन इकराम, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने और इस्लामी अहकाम की तकमील और तालीम का मकसद पूरा होने के बाद जब औरतों के खुरूज की जरूरत भी न रही और माहौल की बिगाड़ की वजह से फितने का अंदेशा हुआ, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों को खुसूसन जवान औरतों की नमाज में हाजिर होने से मना फरमा दिया। और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान पर सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने एतराज नहीं किया, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो हालात देखते जो औरतों ने पैदा कर दी है तो औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत न देते। नाज़रीन इकराम, मस्जिद इम्तिहान देने के लिए नहीं है। मजीद इम्तिहान में मस्जिद में रहते हुए नकल करना जो एक किस्म की चोरी है, हराम है। याद रहे, पेपर या टेस्ट में नकल करना हराम और गुनाह है, ख्वाह दीनी हो या दुनियावी, क्योंकि ये धोखा है और धोखा देना हराम और गुनाह है। नेज ये कानूनन जुर्म भी है और पकड़े जाने की सूरत में जिल्लत और रुस्वाई का सबब भी बनता है। ऐसा कानून जो खिलाफ शरीयत न हो, उसके खिलाफ वर्जी में जिल्लत का भी अंदेशा हो, ऐसे कानून पर अमल करना शरअन लाजिम है।